اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا لیں۔ چلیں اب پہلی پہیلی سے شروعات کرتے ہیں۔ بتائیں وہ کون سا کنگ ہے جس کے پاس کوئی بھی محل نہیں ہے؟ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کمنٹ کر کے بتائیے۔ چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا آنسر ہے لائن یعنی شیر، جس کے پاس کوئی بھی محل نہیں ہے۔ چلیں اب اگلی پہیلی دیکھ لیتے ہیں۔ جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے ایک بندر، ایک کبوتر اور ایک ڈاگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک وہاں پر 5 جنگلی بھیڑیے آ جاتے ہیں اور تینوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بندر، کبوتر اور ڈاگ میں سے کس کی جان بچے گی اور کون مر جائے گا؟ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کمنٹ کر کے بتائیے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے۔ چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ جنگلی بھیڑیوں کو دیکھتے ہی بندر تو فوراً سے پیڑ پر چڑھ جائے گا، کیونکہ بھیڑیے پیڑ پر چڑھ نہیں سکتے۔ کبوتر اڑ جائے گا تو بچ جائے گا ڈاگ، وہ اکیلا رہ جائے گا اور بھیڑیے اسے کھا جائیں گے۔ دوستو، آپ نے اس کا کیا آنسر دیا تھا؟ چلیں اب تیسری پہیلی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ایم اپنے بیٹے حسن کے روم میں آتا ہے اور اسے بازار سے کچھ سامان لانے کو کہتا ہے۔ وہ حسن کو سامان لانے کی لسٹ اور اپنا ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے۔ حسن ڈیبٹ کارڈ کا پن کوڈ بھول نہ جائے، اس کے لیے جی ایم اسے ایک کوڈڈ فارم میں ایک پیپر بھی لکھ دیتا ہے، تاکہ بائی چانس حسن پیپر گما بھی دے تو کسی کو کوڈ سمجھ نہ آئے۔ پھر حسن سامان لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ بازار میں خریداری کرنے کے بعد وہ پن کوڈ بھول جاتا ہے، تو وہ پیپر کھول کے دیکھتا ہے، اس میں یہ 4 پکچرز بنے ہوئے تھے: اسپائڈر، سنیک، مین اور ڈاگ۔ وہ کوڈ آرام سے سمجھ جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ اس پیپر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آخر ڈیبٹ کارڈ کا کوڈ کیا ہے؟ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کمنٹ کر کے بتائیے۔ چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ ایکچولی میں ان سبھی کے پیروں کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور جو نمبر ملے گا وہ ہے کوڈ۔ اسپائڈر کے 8 لیگز ہوتے ہیں، تو 8، سنیک کے 0، مین کے 2 اور ڈاگ کے 4، تو کوڈ بنا 8024۔ کیا آپ نے بھی یہی آنسر سوچا تھا؟ تو اس بات پر ویڈیو کو 1 لائک تو بنتا ہے، تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو 1 لائک دے دیجئے، کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا کیا بھول جاتے ہو اور لائک کیے بنا ہی چلے جاتے ہو۔ چلیں اب چوتھی پہیلی دیکھ لیتے ہیں۔ بتائیں وہ کیا ہے جو گھومتی رہتی ہے اور قیامت تک گھومتی رہے گی؟ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کمنٹ کر کے بتائیے۔ اور اس کا آنسر ہے دنیا، ارتھ، جو گھومتی رہتی ہے اور قیامت تک گھومتی رہے گی۔ چلیں اب 5ویں پہیلی دیکھ لیتے ہیں۔ دادی جی بہت بوڑھی ہو گئی تھیں
लेकिन अभी भी बहुत चालाक थीं। उनको 15 दिन के लिए एक मेड चाहिए थी। एक मेड उनके पास आती है। दादी जी कहती हैं, मैं तुम्हें रोज का 1000 रुपए दूंगी। ये सुनकर मेड बहुत खुश हो जाती है। 1000 रुपए रोज का? लेकिन अगर तुमने एक भी छुट्टी ली तो मैं 1500 रुपए काट दूंगी। नौकरानी इस बात पर एग्री हो जाती है। 15 दिन नौकरानी वहाँ काम करती है। 15 दिन बाद जब मेड सैलरी लेने आती है तो दादी जी कहती हैं, तुम्हारी सैलरी 0 है। मतलब अब आप सोचिए और मुझे बताइए, नौकरानी ने टोटल कितनी लीव्स ली होंगी जिससे उसकी सैलरी 0 हो गई? ये एक अच्छा सवाल है, तो पॉज करके अच्छे से सोचिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। मेड ने वहाँ 9 डेज काम किया तो उसकी सैलरी हो जाएगी 9000। लेकिन उसने 6 डेज की छुट्टी कर ली। अब एक दिन का 1500 कट जाता है तो 6 डेज का कट गया 9000। तो 9000 रुपए मिले और 9000 कट गए तो मेड की सैलरी हो गई 0। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों मेड्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका चोरी का इंटेंशन है। सोचिए और मुझे आपका आंसर लॉजिक के साथ कमेंट करके बताइए। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है। दूसरी वाली मेड ने सामने का झाड़ू लगा लिया है लेकिन उसने रिंग को वहीं पर पड़े रहने दिया। लेकिन पहली वाली मेड ने रिंग को उठाकर अपनी बकेट में डाल लिया। इसलिए मेरे ख्याल से इसका चोरी का इंटेंशन होगा। इस बारे आपके क्या थॉट्स हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।